بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ، میں ہوں جواد شمسی. ناظرین، آج معاشرہ کے فورم پر عید میلاد النبی کے حوالے سے میرے ساتھ علماء تشریف فرما ہیں. ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یوم میلاد نبی ہے اور جہاں پر نور ہے، آج کے دن ظلمت باطل جہاں سے دور ہے. آ رہے ہیں مصطفیٰ اور ان کے استقبال کو، آ رہے ہیں مصطفیٰ اور ان کے استقبال کو، پھول برسانے کی خاطر منتظر ہر حور ہے. نور سے تاباں زمین و آسماں ہونے لگے، نور سے تاباں زمین و آسماں ہونے لگے، پھر وہی پہلی ضیاء وجہ جمال طور ہے. پی لیا جام ولا تو کیا سے کیا ہو جائے گا، پی لیا جام ولا تو کیا سے کیا ہو جائے گا، دیدہ شمسی تو اس کو دیکھ کر مخمور ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جشن کا سما ہے، عید میلاد النبی ہے، ربیع الاول کا رحمتوں کا مہینہ ہے. دو جہان کے بادشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو رحمت للعالمین بن کے آئے، اس کی جو امت ہے اس پہ کیوں نہ رحمتوں کا نزول ہو. یہ آج ہم اپنے علماء سے اس کا جواب بھی لیں گے اور بات بھی کریں گے، اور توحید پہ بھی بات ہوگی اور شان رسالت پہ بھی بات ہوگی. اور جناب تمام جو آپ کے دل میں زبان پہ اور آپ جو سوالات سوچ رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں. میرے ساتھ ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب. جناب، آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سید نیاز حسین نقوی صاحب، محتمم ہیں حوزہ جامعۃ المنتظر کے. میں آپ کا بھی بے حد ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد تصدق حسین صاحب، ناظم تعلیمات ہیں جامعہ المرکز الاسلامی. میں آپ کا بھی بے حد ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے. شروع کرتے ہیں طاہر محمود اشرفی صاحب سے. آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شمسی صاحب آپ کا. بلا شبہ ہر مسلمان کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے، بلکہ کائنات میں پیدا ہونے والی ہر چیز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے. جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ پوری کائنات کے لیے، ذروں کے لیے، اونٹوں کے لیے، بکریوں کے لیے، ہر چیز جو اس کائنات میں ہے اس کے لیے رحمت للعالمین. اسی لیے ان سے پتھر بھی بات کرتے ہیں، اسی لیے ان سے اونٹ بھی بات کرتے ہیں، اسی لیے ان سے بکریاں بھی بات کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم تمام لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آ رہا ہے. لیکن شمسی صاحب، بڑی عجیب بات ہے کہ یہ محبت کے ترانے ہم صرف جو ہے یہ 12 دن ہی گا کے، اور اس کے بعد ان 12 دنوں میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. جی جی، جھوٹ ہم ویسے ہی بولتے ہیں، ذخیرہ اندوزی ویسے ہی کرتے ہیں، حق ویسے ہی مارتے ہیں، قبضے ویسے ہی کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. عاشق رسول یہ نہیں ہے. عاشق رسول تو وہ بلال ہے. اگر اپنے آپ کو عاشق رسول ہم نے کہنا ہے تو ہمیں سیرت بلال اپنانی ہوگی. جب ہم سیرت بلال اپنائیں گے تو پھر ہم عاشق رسول کہلائیں گے. عاشق رسول بننے کے لیے ابو بکر و عمر بننا پڑتا ہے، عاشق رسول بننے کے لیے عثمان و علی بننا پڑتا ہے. عاشق رسول اس طرح نہیں انسان بن جاتا کہ اپنی ذاتی خواہشات جو ہیں، اپنی ذاتی زندگی جو ہے، میں کہوں کہ اس میں جھوٹ بھی بولوں، میں ریا بھی کروں، میں بخل بھی کروں، میں کینہ بھی کروں، میں حسد بھی کروں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کروں، اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہوں. پھر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو آج میں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے ہر نبی نے دعا کی. ہر نبی نے، کیا بات ہے، کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جاؤں. اللہ نے صرف حضرت عیسیٰ کی دعا قبول کی.
اور اللہ کے اتنا بڑا اعزاز جس کے سامنے سارے اعزاز ہیچ ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اعزاز میں اس سے چھین رہا ہوں. من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کو امت سے نکال دیا. کہا جس کا پڑوسی بھوکا سویا اور وہ پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا وہ میرے ہم میں سے نہیں ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو آج کے دن جتنے ہمارے سننے والے ہیں، جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے، ہم 100% نہیں عمل کر سکتے، 50% نہیں عمل کر سکتے، 10% تو ارادہ کر لینا. یہ تو کر لیں کہ یار ہم ارادتاً جھوٹ نہیں بولیں گے. ارادتاً یہ جو ہم بلا وجہ ہر وقت بلا وجہ ہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں، عادتاً یہی ارادہ کر لیں کہ آج سے اس ربیع الاول کے مہینے میں، اس یوم ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ میرا یہ عزم ہے کہ میں جناب کم از کم اگر دن میں 100 بار جھوٹ بولتا تھا تو میں 50 بار بولوں گا. جی. اگر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، حق تلفی کرتا تھا، کم تولتا تھا ذخیرہ، تو آج کے بعد میں اس میں سے 10% کم کر دوں گا. آج کے دن کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سوتے ہیں، ہم سکون کرتے ہیں، ہمارا نبی ہمارے لیے روتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اپنے آپ کو آپ کیا اس طرح مفہوم ہے؟ اور اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے پوری رات مصلی پہ اللہ کے دربار میں روتے تھے. آپ طائف میں دیکھیں نا، پاؤں میں خون آ گیا، جوتوں میں خون ہے، جبرائیل امین سے رہا نہ گیا، کہا مجھے ذرا حکم دے دیں، ایک پر مار کے 2 پہاڑوں کے درمیان فوراً ہاتھ اٹھائے گا. جبرائیل کے غصے کا یہ عالم ہے، رب کے غصے کا عالم کیا ہوگا؟ کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اللہ یہ بیچارے جانتے ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے رسول رحمت. اب اس رسول رحمت کا ہم ذکر کرتے ہیں، ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بازار سجاتے ہیں، ہم مسجدیں سجاتے ہیں، مینار بناتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو ہم لقمہ کما رہے ہیں یہ حلال کا ہے کہ حرام کا؟ جو ان کے احادیث مبارکہ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے ایک کرائیٹیریا طے کر دیا ہے. اگر ہم اسوہ حسنہ کو نہیں اپنائیں گے، جتنے مرضی نعرے لگائیں، نعرے لگانے سے عاشق رسول نہیں بنتا. میں چاہتا ہوں کہ اپنے مہمانان گرامی تشریف رکھتے ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کیا جائے. جناب نقوی صاحب، بڑی تفصیل سے بیان فرمایا جناب حافظ صاحب نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے جو حرام حلال کی انہوں نے بات کی ہے کہ جو لقمہ ہم کما رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے. آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا نبی جو رحمت للعالمین ہے، ہماری بخشش کے لیے راتوں کو رو کے اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور اپنی امت کو بخشوانے کے لیے انہوں نے ہر وہ جتن کیا جو میرا خیال ہے کوئی بھی اپنی امت کے لیے کسی نبی نے شاید نہیں کیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جی ہم ان کا جو کہنا ہے، جو ان کی احادیث مبارکہ ہیں، ان پہ ہم آج عمل پیرا ہیں یا عمل کرنے کی ذرا بھی کوشش کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت کی اس میلاد کے موقع پر آپ نے یہ پروگرام مرتب فرمایا. خداوند تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر کوئی سچا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس سچے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے. یعنی ما آتاکم الرسول، جو پاک پیغمبر لے آئیں وہ ان سے لے لیں، وما نہاکم فانتہوا، اور جس سے وہ روکیں آپ رک جائیں. یعنی یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے اسوہ رسول پر عمل کرنے کا کہ اگر ہم صحیح سچے پکے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی فرامین ہیں ان پر ہم عمل کریں. اب ان فرامین میں کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، جیسے حافظ صاحب بیان کر رہے تھے، جی غش نہیں کرنا، جی دھوکہ نہیں دینا، معاملے میں دھوکہ لوگوں کو نہیں دینا. تو
ان پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور جو چیزیں آپ نے فرمائی ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، ان کو انجام دینا ہے۔ آپ کی سیرت قولی اور سیرت فعلی، کچھ وہ حصہ ہے سیرت کا جو آپ کے اقوال میں پایا جاتا ہے، جو آپ کے دستورات میں، جس کو ہم سنت رسول کہتے ہیں، روایات، احادیث، اور ایک حصہ آپ کی سیرت فعلی کا ہے کہ جو آپ نے کر دکھایا، جو آپ انجام دیتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طرح ہم اپنے اعمال کو انجام دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں، پاکستان میں، جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس اپنے عزیز ملک میں جو اسلامی ملک کہلاتا ہے، تو اس پر ہمیں روشنی ڈالنی چاہیے کہ کس حد تک یہاں حضرت کے اسوہ پر عمل کیا جا رہا ہے، حضرت کی سیرت پر کس طرح عمل کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ علماء۔ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہیں کہ بالکل حضرت کی سیرت پر عمل نہیں ہو رہا دنیا میں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ آخر یہ پوری کائنات جو چل رہی ہے، تو کچھ لوگ ہیں کہ جو عمل کر رہے ہیں، جن کے صدقے میں باقی عمل نہ کرنے والے لوگ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے اس معاشرے میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جتنی مشکلات آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اخلاقی مشکلات ہیں، مادی مشکلات ہیں، معنوی مشکلات ہیں، یہ ساری کی ساری اس وجہ سے ہیں کہ ہم نام تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیتے ہیں، جی دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر تھوڑا سا دقت سے دیکھا جائے تو ہم صحیح معنی میں حضرت کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے۔ اگر سیرت پر عمل کرتے تو آج یہ پاکستان گلستان ہوتا، یہ بہشت ہوتا۔ تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے نکات ہیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب میں یہاں حافظ صاحب کی اجازت سے، علامہ صاحب کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں لوگوں کی اور کچھ ذمہ داریاں ہیں علماء کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلکہ حکومت کو میں نے چھوڑ دیا، ویسے 3 گروپ ہیں کہ جن کو چاہیے کہ وہ توجہ کریں۔ سب سے پہلے جو ہے میری نظر میں علماء ہیں، چونکہ دین تو علماء نے سکھانا ہے۔ پھر حکومت ہے، حکومت کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، علماء کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور عوام کو چاہیے کہ ان کے اقوال اور علماء کے فرامین پر جو پاک پیغمبر سے لیے گئے ہیں، اگر اپنی طرف سے نہ کہہ رہے ہوں تو چونکہ ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ خدا کا پیغام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں تک پہنچائیں، تو ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ تینوں گروپ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں تو پھر ہمارا معاشرہ صحیح معاشرہ بن سکتا ہے۔ لیکن میں افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، نہ ہم علماء اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور نہ ہی عوام اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ خدا کی طرف متوجہ ہوں، اور پاک پیغمبر جو حضرت جو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں ان کے فرامین پر ہم عمل کریں۔ اگر صحیح معنی میں عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھیں جی، سید نیاز حسین نقوی صاحب نے بڑی تفصیل سے، حافظ صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ پہلے جو دو انہوں نے بیان کیے ہیں کہ 2 لوگ جن کی زیادہ ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہے، تو عام عوام تک وہ فیض کیسے پہنچے گا علماء کا کہ اگر ہم اپنی ذمہ داریاں ہی پوری نہیں کر رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی کس طرح سے رمضان شریف آتا ہے تو کس طرح سے ہم اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں مہینے کی، اور کس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی روزے رکھیں، اور بلکہ روزے رکھتے ہیں اور برائیاں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے، عید آتی ہے تو ہم سب کچھ شاید بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا پورا سال ہم ایسا نہیں رہ سکتے؟ کیا ہم ربیع الاول کی آمد کے ساتھ جو اپنے آپ کو سدھارنا اور سنوارنا شروع کرتے ہیں، اور عید منانے کی خوشیاں جو ہمارے چہروں پہ عیاں ہوتی ہیں، کیا یہ سارا سال نہیں رہ سکتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو دونوں علماء میرے بیٹھے ہوئے ہیں میرے محترم، جو انہوں نے بیان کیا، آپ کس حد تک متفق ہیں دونوں کی بات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔
سب سے پہلے تو شمسی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عید میلاد النبی کے حوالے سے بڑا اچھا پروگرام ارینج کیا اور ہمیں مدعو کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر جہاں ہم جشن مناتے ہیں، جہاں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے. جیسے آپ صاحب نے کہا، آپ نے بھی ابتدا میں ذکر کیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ سارے نبی ایک علاقے کے لیے، قوم کے لیے آئے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی اور آپ کی تشریف آوری ہوئی تو خالق کائنات نے وہ سارے قوانین ختم فرما دیے اور سرکار کو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا. لیکن اس میں جو بنیادی بات آپ دیکھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پوری دنیا ایک ڈگر پر چل رہی تھی جی، یعنی بد اخلاقی، معاشی بینا روی، اخلاقی پستی، پوری دنیا میں یہ عروج تھا، یعنی اخلاقی گراوٹ کا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کوئی یہ نہیں کہ ارشاد فرمایا کہ آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں، میں یہ نظام لے کے آیا ہوں، یہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب اہل مکہ کو آپ نے تبلیغ شروع کی، آپ نے دعوت دی، تو انہوں نے سوال کیا، ان کا یہ حق بھی بنتا تھا. انہوں نے کہا بھئی آپ دعویٰ کر رہے ہیں اتنا بڑا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ بتائیں آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے. دیکھیے سرکار کے پاس معجزات بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کو معجزات بھی دکھائے. یقیناً آپ کی شخصیت کا ہر پہلو، ہر جہت سے، ہر سمت سے آپ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں. لیکن آپ نے جو دلیل دی ہے، قرآن جس کی بات کرتا ہے کہ لقد لبثت فیکم عمرا، سرکار نے فرمایا میرا کردار تم نے نہیں دیکھا، میری عمر تم نے نہیں دیکھی. میں مکے میں پیدا ہوا، مکے میں جوان ہوا، میں نے اتنی عمر گزاری آپ کے سامنے، تو میرا کردار اس بات کی گواہی دے رہا ہے. تو مطلب اس کہنے کا یہ ہے کہ یعنی عمل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کی بات کی ہے. بالکل. آپ نے جو آ رہے تھے ابھی کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو ہم بڑا بنتے سنورتے ہیں، عید میلاد آؤ کرتے ہیں رمضان کی، اور جناب بہت ہم افطاری کرواتے ہیں، مطلب بڑا اہتمام ہوتا ہے. اسی طرح ربیع الاول شریف جب آتا ہے تو بڑا اہتمام ہوتا ہے. لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہماری بعض چیزیں جو ہے نا وہ محض رسم بن کر رہ گئی ہیں، یعنی وہ افادیت کھو چکی ہیں. مقصدیت جو ان کی ہے، جو بنیادی مقصد ہے، دیکھیں نا رمضان شریف آیا تو رمضان شریف کا بنیادی مقصد ہے احتساب اور تربیت، احتساب، اپنے آپ کو روکنا، کنٹرول. بالکل. دیکھیں وہ جو یہ چیز آپ کے لیے پہلے حلال ہے. اب دیکھیں اگر رمضان شریف میں دن کے وقت آپ کو کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ محض آپ کو پانی سے روکنا، کہ محض آپ کو کھانے سے روک دینا کہ جی آپ کھانا نہ کھائیں. اس کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہو، کہ خواہش نفس، کہ جو اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اور جن چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا. اب دیکھیں نا کہ صحابہ کی جو تربیت ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، آپ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جب یہ اعلان ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے جب یہ آواز نکلتی ہے کہ مجھے وہی آئی ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو کسی نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا. ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، ایک منٹ کے لیے، یا ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں پی سکتا ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اس پر بالکل پوری یکسوئی کے ساتھ اور پوری اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھتے ہوئے کہ اسلام جو ہمیں ایک نظام عمل دے رہا ہے، اس کی افادیت کو سمجھتے ہوئے صحابہ نے بالکل اس کے بعد قطعاً شراب پینا جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور کوئی نو مسلم بھی جو تھے انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو اسلام مقصدیت کا نام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے، آپ کی جلوہ گری، آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری، وہ ایک دنیا کو رخ دیتی ہے. دیکھیں غیر مسلم آپ کو نبی نہیں مانتے، لیکن آپ کے کردار کو تسلیم کرنے پہ وہ بھی مجبور ہیں. کوئی بھی مورخ آج تک یہ لکھ نہیں سکا جو آپ کے کردار پر جو ہے وہ انگلی اٹھائے. وہ ہر بندہ، چاہے اس نے جو مستشرقین ہیں، یعنی معاذ انہوں نے اسلامی بک کا مطالعہ اس لیے کیا ہے کہ وہ اسلام پر اعتراضات کریں، وہ بھی یہ بات کہنے پر بالآخر مجبور ہوئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ شخصیت اور وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کائنات کے رخ کو موڑا ہے. کیا بات، سبحان جنہوں نے کائنات جس سمت میں جا رہی تھی، آپ نے اس تارے کو تبدیل کر کے للہیت کی طرف، خشیت کی طرف، کردار کی طرف
عمل کی طرف، اور جو اسلام کا بنیادی مقصد ہے آپ کی آمد کا، آپ کی بعثت کا، آپ کی جلوہ گری کا، آپ دیکھ لیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس پر کس طریقے سے عمل کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف میں جاتے ہیں کفار آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ اطاعت امیر جو اسلام کا بنیادی مقصد ہے تو وہ آپ نے کہا میں طواف نہیں کروں گا بالکل جب تک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجھے حکم نہیں ملتا. جتنا کام سرکار نے مجھے سونپا ہے وہ میں نے کر دیا ہے، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. یہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے کہ نظام مصطفیٰ، سیرت مصطفی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جیسے آپ صاحب یہ سید صاحب فرما رہے تھے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. دیکھیں کتنا بنیادی اصول دیا جی کہ آپ اپنی عقل، اپنی کسوٹی، اپنا معیار، اپنا جو ہے وہ سب کو چھوڑ دیں، جو تمہیں رسول اللہ عطا کرتے ہیں وہ لے لیں. اب بالکل وہ لے لیں. اسلام جو ہے نا اپنا حافظ صاحب یہ دیکھیں کہ جی کتنی خوبصورت بات ہے کہ رخ موڑ دیا. جاہلیت کا دور تھا، اب تشریف لاتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جاہلیت کو ختم کر رہے ہیں. بالکل جاہلیت. آپ یہ دیکھیں نا، ہم بات آج چونکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، عاشق ہیں، لیکن شمسی صاحب سینکڑوں واقعات اس سال میں ہوئے ہیں کہ بچی پیدا ہونے پر بیوی کو مار دیا، بچی کو مار دیا. رسول رحمت اس قسم کی چیزوں کو ختم کرنے آئے. درست بات ہے. رسول رحمت نے اس قسم کی چیزوں کو ختم کیا. آپ وہ مائی کا قصہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ جناب وہ کوڑا پھینکتی تھی، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی 2 دن ہو گئے کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ کہا جی وہ بیمار ہے، اس کی عادت کرنے چلے گئے. دوسری مائی کا ہم قصہ سنتے ہیں کہ اس کا بوجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر رکھا ہوا، اس کی گٹھری. وہ کہتی ہے بیٹا ایک جادوگر آیا ہوا، اس سے بچنا. اس کو یہ نہیں کہتے کہ جس کا تو ذکر کر رہی وہ میں ہوں کہ کہیں یہ گٹھری اپنی واپس نہ لے لے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے، آج ہم اگر واقعی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا چل پڑیں گے اس کے اوپر، تو پھر تو ہم جشن عید میلاد النبی منانے کے حقدار ہیں. لیکن اگر ہم نے سب کچھ کرنا سیرت طیبہ کے برخلاف ہے، جی بالکل، اور پھر ہم کہیں آپ جناب بہت بڑے عاشق رسول ہیں، یا آپ جناب بہت بڑی آپ نے محفل کرا دی، ابھی رمضان کا ذکر آیا، آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لگتے ہیں دسترخوان، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو 50 چیزیں ایک دسترخوان پر ہے، اس کی بجائے یہاں 2 چیزیں ہو اور 48 چیزیں وہ جو نمک سے، یہاں پاکستان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو نمک سے روزہ رکھ کے پانی پی کے روزہ رکھتے ہیں اور نمک سے کھول لیتے ہیں، یا کوئی ان کو، اور وہ مانگتے نہیں ہے، سڑک پہ نہیں آتے ہیں. ان کا بھی خیال کیا جائے. بریک ہے، یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین، حافظ صاحب کا فرمانا ہے کہ سوچنا یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے اور ہمیں کرنا کیا ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.